بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطیب ارسلان خان حقانی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق کی آواز 2۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دین سے ہمیں مالا مال کیا ہے، دین اسلام سے، جو ہم نے پہلے جملے میں ذکر کیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ مذہب اور راستہ اور دین یہ دین اسلام ہے، جس پر الحمدللہ ہمیں بار بار اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم دین اسلام کے پیروکار ہیں، جیسے تیسے بھی ہے، لیکن الحمدللہ کہ ہم دین اسلام کے پیروکار ہیں۔ دین اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے علاوہ جانوروں کے بھی حقوق بیان کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری انسانیت کا حقوق کا علمبردار اگر کوئی مذہب ہے، کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ لیکن اس دین اسلام نے قرآن عظیم میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب انسان اور مسلمان انسانیت کے درجے سے گر جائے، اولئک کالانعام، یہ بن جاتا ہے جانور، بل ہم اضل، بلکہ بعض اوقات یہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ یہ کس کے بارے میں کہتا ہے؟ یہ ہمارے اور آپ کے بارے میں کہتا ہے کہ جب انسان انسانیت سے گرتا ہے تو یہ جانور بن جاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات یہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو ابھی جانور سے بدتر سے کیا مراد ہے؟ تو یہ ایک کتاب ہے حیات الحیوان، اس کا نام ہے، اس میں صرف جانوروں کا ذکر ہے۔ اس نے جانوروں کے 3 اقسام بیان کیے ہیں، 3 اقسام جانوروں کے بیان کیے ہیں۔ اس میں سے نمبر 1 جانور ایسا ہے جو کسی کو تکلیف نہیں دیتا، خواہ اس کو بھوک ہو یا پیاس ہو، جتنی بھی وہ اپنے تکلیف میں ہو، وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اور وہ ہم سب جانتے ہیں۔ بھینس، گائے، بکری، یہ ایسے جانور ہیں، آپ دیکھ اگر اس کو پیاس بھی لگی ہے اور کہیں پر پانی پینے کی جگہ ہے، لیکن جب یہ بھینس یا بھینسا یا گائے پہنچ جاتی ہے تو یہ وہاں پر کھڑے ہو کر انتظار کرتی ہے کہ یہ دوسرا جانور پانی پی لے اور یہ وہاں سے ہٹ جائے تو پھر یہ آگے ہو کر وہاں سے پانی پیتے۔ کبھی بھی آپ نے کسی ایک بھینس کو دوسرے بھینس کو مارتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اس کو مارتا ہے اور پانی پینے کے لیے اپنا نمبر حاصل کرتا ہے۔ نمبر 1 جانوروں کی قسم یہ ہے کہ اپنے اوپر تکلیف اٹھاتے ہیں لیکن اپنے جنس کو تکلیف نہیں دیتا۔ دوسرا جنس اس کا جانوروں کا یہ شیر اور چیتا ہے۔ شیر اور چیتا یہ ایسے جانور ہیں جب ان کو بھوک لگتی ہے تو پھر یہ کسی چیز کو بھی چیر لیتا ہے۔ یہ اپنے بھوک کو مٹانے کے لیے یہ اٹیک کرتا ہے، اور جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو اگر شیر کے پیٹ کے اوپر چوہا پھر کھیلتا بھی رہے اور کوئی اور جانور اس کے قریب سے گزرتا بھی ہے تو یہ اس کو نقصان اس لیے نہیں دیتا، بس اس کا پیٹ بھر گیا، ابھی اس کا تقاضا پورا ہو گیا۔ اور تیسرا جانوروں کا جو قسم ہے وہ ایسا ہے کہ اس کو مزہ آتا ہے لوگوں کو تکلیف دینا، اور وہ ہے سانپ اور بچھو۔ آپ دیکھیں کسی بچھو کو آپ دیوار پر بھی دیکھیں، وہ دیوار کو بھی ڈستا ہے، کوئی بھی چیز جب اس کو ٹچ ہوتا ہے تو اس کو ڈستا ہے۔ تو یہ 3 جانوروں کے اقسام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی تعریف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ جب انسان ان تینوں درجوں سے گر جاتا ہے، اولئک کالانعام، یہ انسان جانور بن جاتا ہے، بل ہم اضل، بلکہ بعض اوقات یہ ان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ ابھی ان 3 جانوروں کے اقسام آپ پڑھے، اور پھر ہمارا معاشرے کو آپ دیکھیں کہ ہم ان تینوں میں سے کس کیٹیگری میں کھڑے ہیں، اور اس کی تعریف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے کہ انہوں نے انسانیت کے ساتھ کتنی ہمدردی کی ہے، ایک جھلک صرف آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رات کو میں سو رہی تھی اور مجھے خیال ہوا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے. جب میں نے ایسے سر موڑا اور دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر سے اٹھے ہیں اور تھوڑی دور چلے گئے ہیں. جب میں نے دیکھا تو میں نے آواز دی کہ حضور کیا آپ بھول گئے کہ آپ نے چپل نہیں پہنے ہیں, جوتا نہیں پہنا ہے؟ جب آپ اٹھ کے جا رہے, تہجد کا ٹائم تھا, تہجد کی وضو کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو جب میں نے دیکھا تو اس کے پاؤں پر جوتا نہیں تھا. تو میں نے آواز دے دی کہ حضور کیا آپ بھول گئے کہ آپ نے جوتا نہیں پہنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین مڑ کے اس نے بتایا کہ اے عائشہ, میں نے چپل اس لیے نہیں پہنا کہ چپلوں کی آہٹ کی آواز کی وجہ سے آپ کی آرام ڈسٹرب نہ ہو جائے, اس وجہ سے میں نے جوتا پہننا چھوڑ دیا. اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور پریس کریں بیل آئیکن کو.